جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت کچھ تبدیل ہو گیا پچھلے 2-3 دنوں میں، آپ کو بھی سارا پتہ ہے کہ پوری گیم تھی، سیاست تھی، وہ بہت ساری الٹ گئی ہے۔ جو عمران خان صاحب نے سوچا ہوا تھا، جو جنرل باجوہ صاحب نے سوچا ہوا تھا، جو جنرل فیض صاحب نے سوچا ہوا تھا، وہ ان تینوں کی جو پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ قسمت کی، تقدیر کی، یا خدا کی اپنی ایک وہ کہتے ہیں اسکیم آف تھنگز ہوتی ہیں کہ کون سوچ سکتا تھا۔ 1 سال پہلے تک جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں DGISI تھے، 20 نومبر تک آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پرائم منسٹر یہ عمران خان صاحب تھے، آرمی چیف جو جناب باجوہ صاحب تھے۔ بڑا لگ رہا تھا کہ ایوری تھنگ از مون اینڈ ہنی، اور اس وقت شہباز شریف صاحب، حمزہ یا دیگر پارٹی ساری جو ہے وہ اس نواز لیگ کی وہ جیلوں میں تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 1 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب آ جائے گا کہ آج جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، DGISI جنرل یہ ندیم انجم صاحب ہیں، اور آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں اچانک ایک ڈارک ہارس کی طرح آئیں گے اور وہ آرمی چیف جو ہے نا وہ بن جائیں گے۔ بہرحال جیسے میں نے کہا، خدا جس کے مقدر میں، تقدیر میں چیزیں لکھ دیتا ہے، انہی کے اس میں ہوتی ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ جنرل فیض کیا کریں گے؟ اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، ان کی آپ نے تقریر سنی، وہ کہتے ہیں گمنامی کی زندگی گزاروں گا۔ کیا واقعی وہ گمنامی کی زندگی گزار سکیں گے؟ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پھر اس پر کسی وقت بات کریں گے۔ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے جتنا 6 مہینے کی یہ ساری اسٹرگل تھی، ایفرٹس تھیں، وہ میلہ جو رچایا گیا تھا وہ شاید جنرل فیض صاحب کو آرمی چیف بنانے کے لیے کیا گیا۔ تو جنرل فیض صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ کام ہوا اس دفعہ فوج میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ 2 جونیئر وہ جو تھے اس میں جنرل جو تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کا کسی جونیئر کو نیچے سے لگایا جاتا تھا تو اوپر کے 3 جنرل ہوتے تھے، 4 ہوتے تھے، وہ استعفیٰ دے دیتے تھے کہ نا ہمارا جونیئر کو ہمارا باس بنایا گیا تو ہماری ٹریڈیشنز یہ ہیں کہ ہم وہ کر لیں، ہم یا ریزائن کر جائیں، اور وہ ریزائن کر جاتے تھے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل رحیل اشرف صاحب یہ جنرل رحیل شریف صاحب کو بنایا گیا تھا، یہ 4تھے نمبر پہ تھے، تو ان کے اوپر جو تھے تو انہوں نے آ کے استعفے دے دیے تھے جنرلز نے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب یہ بنے تھے، یہ جنرل باجوہ صاحب بنے تھے، یہ بھی 4تھے نمبر پہ تھے، تو ان کے جو سینئر تھے انہوں نے استعفے دے دیے۔ اب کی دفعہ بالکل الٹ ہوا ہے، جو جونیئر افسران تھے، جنرل اظہر عباس کا کہا جا رہا ہے اور جنرل یہ فیض حمید صاحب، انہوں نے استعفے دے دیے جونیئرز نے، جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے سینئر کے نیچے کام کرنے کو تیار نہیں تھے، یا دیر واز اے بگ رفٹ، ریولریز تھیں، جو بھی کہیں، یہ ہر پروفیشن میں ہوتی ہے، آپ کے ہمارے بھی ہوتی ہے۔ سو بہت سے لوگوں کو حیران کن ہے کہ جونیئر جو ہیں وہ اپنے سینئر آرمی چیف کے نیچے کام کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ میرا خیال بڑے عرصے بعد ہو رہا ہے، اگر مجھے تو کوئی ریسنٹ ہسٹری میں یاد نہیں آ رہا کہ جونیئر افسران جو ہیں انہوں نے اپنے سینئر کے آرمی چیف لگنے پر استعفے دے دیے کہ ہم ان کے نیچے یا ان کی کمانڈ میں کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سو اٹ مینس کہ جنرل فیض جو ہیں وہ بھی دوڑ میں شامل تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میں نیکسٹ چیف ہوں، لہٰذا انہیں اب جب یہ لگا کہ میرا راستہ بند ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا 5 مہینے یہ مزید جنرل رہنے کا کیا فائدہ ہے، تو ٹھیک ہے آج ہی ہم چلے جاتے ہیں، میں کام نہیں کروں گا اس آرمی چیف کے نیچے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا رائٹ بنتا ہے، یا ان کی پلاننگ تھی کہ میں آگے چیف بنتا۔ اسی طرح جنرل اظہر عباس صاحب کو کہا جا رہا ہے، ان کے لیے سنا ہے کہ وہ جو اس لابنگ کر رہے تھے، ان کو سپورٹ دے رہے تھے کہ وہ آرمی چیف بنے، وہ رحیل شریف صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ تھے کہ جنرل اظہر عباس کو لایا جائے، اور اس حوالے سے وہ سعودیز اور دیگر جو پاورفل سیکٹر وہ تھے ان کے لیے بھی لابنگ وہ ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت انہوں نے کام کیا ہوا تھا، جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کام انہوں نے کیا ہوا تھا، انہوں نے جنرل اظہر عباس جو ہیں، تو لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہاؤس آف شریف کو اپنی طرف سے ان کی ایشورنسز بھی تھیں، وہ بھی تھوڑی سی اچھی خاصی بڑی گیم میں تھے، لیکن آل آف سڈن سامنے جو ہے عاصم منیر صاحب آ گئے۔ یہ ایک اور کہانی کہ عاصم منیر صاحب کی جو ان کو مطلب اگر کسی بندے نے ان پہ کوئی انسسٹ کیا ہے کہ نہیں یہی ہوں گے، وہ نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے ان کو آ کے انہوں نے کہا جناب ہم انہی کو لگائیں گے، از دا موسٹ سینئر والی جو پالیسی ہے اسی کو فالو کریں گے۔ خیر یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری کے حوالے سے یہ ایک سائڈ بھی ہوگی۔ اب کیا عمران خان صاحب کے لیے گیم ختم ہو گئی ہے کہ مرضی کے کام کروانا چاہتے تھے وہ نہیں کروا سکے؟ ان 6 مہینوں میں اگر دیکھیں ان کے جو میجر پروجیکٹ تھے کہ الیکشن کروانا تھا نومبر سے پہلے، وہ نہ ہو سکا۔ اچھا ان کا تھا کہ باجوہ صاحب کو وہ دے دیں، ایکسٹینشن نہ مل سکی کہ یہ الیکشن کروائیں، نیا چیف، نئی حکومت، نیا پرائم منسٹر آ کے لگائے، وہ نہ ہو سکے۔ پھر آرمی چیف کا ان کا تھا کہ جناب کہ یہ جو عاصم منیر صاحب کے وہ سب کو پتہ ہے کون سا راز ہے، وہ ان کو آرمی چیف نہیں لگوانا چاہ رہے تھے کہ یہ لگ جائیں، کوئی اور لگ جائے۔ وہ بڑی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا جی 3 نام میں دیتا ہوں، 3 حکومت دے، ہم کمیٹی بناتے ہیں، وہ پرپوزل ان کی نہ مانے گی۔ سو بہت سارے ڈس ایڈوانٹیج تھے جو عمران خان صاحب کو پچھلے 6 مہینوں میں بڑی محنت کی، اسٹرگل کی، لانگ مارچ کیا، اور بہت سارے انہوں نے سڑکوں پہ رہے، بہت سارا ان کے ورکرز نے تشدد بھگتا، May 25 والا ہے، تو درمیان میں بہت کچھ ہوا۔ تو لیکن عمران خان صاحب جو کوئی کام بھی نہیں
نہیں کروا سکے. جیسے میں نے کہا نہ اپنی چیف اپنی مرضی کا لگوا سکے, نہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینڈ کروا سکے, نہ الیکشن کروا سکے, نہ نئی حکومت کے ذریعے نیا آرمی چیف لگ سکا. سو ساری چیزیں ان کی وہ گئی ہیں, ان کے حق میں نہیں گئی. تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ عمران خان صاحب کی گیم از اوور, اگلے 1 سال تک یہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب بڑے آرام سے حکومت کریں گے؟ نہیں. میرا خیال ہے جو پہلے بھی میں نے بات کی اپنے شو میں, میرا خیال ہے کل رات بات ہوئی تھی میری اس پہ, تو میں ویلا کل نہیں کر سکا تھا. تو میرا یہ خیال ہے جو میں نے اس میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے. یہ جو انہوں نے کہا اسمبلیاں انہوں نے کہا جو ہم دونوں ڈیزالو کر لیں گے, پہلے انیشلی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کا اس کا کیا مقصد, اس سے کیا مقصد حاصل کر لیں گے کہ شاید 3-6 مہینے کے لیے دوبارہ اسمبلیاں آئیں گی پھر نئے الیکشن ہوں گے. نہیں, اس میں فرق ہے جو قانونی اور کانسٹیٹیوشنل طور پر وہ چیزیں دیکھی گئی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پنجاب میں الیکشن اور کے پی کے میں جہاں پہ آپ کی حکومتیں ڈیزالو کرتے ہیں اور نئے الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی مدت 5 سال کے لیے ہوگی ان اسمبلیوں کی. پھر یہ 3-6 مہینے نہیں ہوں گے اگلے, مطلب ان کی ٹرم جو ہے اکتوبر میں ختم نہیں ہوگی اگلے سال جب نئے الیکشن ہوں گے, بلکہ ان کی جا کر اس 5 سال بعد 28 میں ختم ہوگی. سو عمران خان صاحب کا آئیڈیا یہ ہے وچ از ویری پرفیکٹ, مس ہے اور بڑا انتہائی اٹس اے جینیس ایک آئیڈیا ہے. اب اس کو حکومت کیسے اس کو اگر شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب یہ کیسے ناکام بنا سکتے ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. وہ یہ ہے کہ جناب آپ ابھی الیکشن کروا لیں, مارچ اپریل میں الیکشن کروا لیں پنجاب کے اور کے پی کے ایک الیکشن اتنا میٹر نہیں کرتا یہ نیشنل لیول کی پالیٹکس پہ, مطلب وزیر اعظم بننے کے لیے جتنا پنجاب کا کرتے ہیں, کیونکہ پنجاب کی 144 کے قریب سیٹیں ہیں. سو پنجاب جیسے سالٹ آف پانی پت کے جس نے دلی کو فتح کرنا, وہ پانی پت کے میدان آپ کو جیتنا ضروری ہے. سو پاکستانی پالیٹکس میں جو پانی پت ہے وہ پنجاب ہے آپ کا, کہ پنجاب سے جو پارٹی جیت کر آتی ہے وہی آ کے وزیر اعظم بناتی ہے. اگر پنجاب میں آپ ہار جائیں تو یو آر آؤٹ. سو عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ پنجاب میں جس وقت آپ آ کے خود الیکشن کروائیں گے اور جس کا ان کو یقین ہے, جو بڑی حد تک ان کا یقین ٹھیک بھی ہے, ضمنی الیکشن کے اس کے نتائج بتا چکے ہیں کہ ان کا بیانیہ بڑی تیزی سے پاپولر ہوا ہے, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ووٹ ان کو دینے کو تیار ہیں. وہ یہ ہے کہ جناب کہ آپ جیسے انہوں نے 14 سیٹیں جیت لی تھی ضمنی الیکشن میں, جب حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے ان کے ایڈمنسٹریشن کے نیچے وہ آ کے 14 سیٹیں نکال کے تھے, جو کہ اٹ واز اے ہیوج. سو ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی ہم الیکشن کرواتے ہیں اور ہم آ کے اپنی اکثریت لے لیتے ہیں, اس میں سیٹیں لے آتے پنجاب میں, اور ہمارا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے اس میں مارچ اپریل میں ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب میں آ جاتے ہیں 5 سال کے لیے. تو پھر اگلا الیکشن اگر ابھی نہیں الیکشن کرواتے, جنرل الیکشن جو ہیں یہ جو شہباز شریف صاحب یہ ضد پہ اڑے رہتے ہیں جی ہم تو الیکشن اپنے ٹائم پہ اکتوبر میں کرائیں گے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے فیئر انف. پھر آپ جب اکتوبر میں الیکشن کروانے جائیں گے تو اس وقت پنجاب میں الیکشن نہیں ہوں گے, کے پی میں الیکشن نہیں ہوں گے, وہاں ان کے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوں گے, ان کی بیوروکریسی بیٹھی ہوگی, ان کے وزیر بیٹھے ہوں گے, ان کے پارلیمنٹری سیکرٹری بیٹھے ہوں گے, ان کے لگائے آئی جی, چیف سیکرٹریز اور دیگر اور ڈی پی اوز, آر پی اوز, ساری پولیس ان کی بیٹھی ہوگی, جو کہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہوتی ہے کسی بھی الیکشن میں, آپ کو پتہ ہے. سو انہیں یہ لگتا ہے کہ وی ول بی ویری کمفرٹیبل. پلس پنجاب یا کے پی کے لوگوں کو یہ میسج جائے گا کہ جناب کہ یہاں پہ حکومتیں تو یہی اس کی تحریک انصاف کی رہنی ہے, اوپر یہ بے شک تحریک انصاف کو وزیر اعظم نہیں بھی بنتا تو بھی تو آپ کو کام تو پنجاب میں پڑنے ہیں. تو ہم کیوں ایک ایسا رسک لیں کہ وہ سینٹر میں کسی اور کی حکومت اور پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ہو. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا عمران خان صاحب کے لیے, ووٹر کے لیے, کہ پہلے آلریڈی ہم نے تو ڈیل ان سے کرنا ہے, پنجاب حکومت سے کرنا ہے, تو لہٰذا ہم ان کو ووٹ ڈالتے ہیں, عمران خان کو وزیر اعظم بناتے ہیں, جو کہ لوگوں کا ایک اپنا شوق بھی ہے, لوگ وہ چاہتے بھی ہیں کہ خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں. سو یہ بہت بڑا ایک ان کا بگ کارڈ ہے کہ اگر مطلب سپوزلی چلو مطلب ہم کچھ 5-10% یا مطلب اس پہ 60-40 پہ چلے جاتے ہیں, اس پہ اگر 60% چانس ہے 40% چانس نہیں ہے وزیر اعظم کا الیکشن جیتنے کے عمران خان کے, اگر جیت بھی جاتے ہیں شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, ان کی پارٹی وزیر اعظم بنا بھی لیتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ 24 کلومیٹر کے اسلام آباد ہے, بنے رہے ہیں, ابھی بھی بنے بیٹھے ہیں. اصل حکومت تو آپ کی پنجاب میں ہونی چاہیے, اگر آپ نے مطلب کوئی طاقت دکھانی, کوئی کام کرانے, آپ کے وزیروں کے, ایم این ایز کے, جن یہ لوگوں کے بھی ہوں گے. پنجاب میں آپ کی مخالف حکومت اور سینٹر پہ آپ کی حکومت, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو پنجاب کو لینا ضروری ہے. وہ پنجاب عمران خان صاحب ابھی لینا چاہتے ہیں اگلے الیکشن سے پہلے. یہ بہت بڑی سمارٹ موو ہے, تو اس سے نہیں بچ سکیں گے. اگر ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیں, یہ جو ہیں اس میں زرداری صاحب ہیں یا شہباز شریف, نواز شریف, مولانا, کہ پرویز الہی اگر آ کے سائڈ سوئچ کرتے ہیں, پھر ان کے چانسز بنتے ہیں کہ یہ اس کو کہیں جی ہم نہیں توڑتے, اور اس پرویز الہی کو اپنا وزیر اعلیٰ بنا لیں, اور یہ تحریک انصاف جو ہے اپوزیشن میں چلی جائے گی. اب یہ پرویز الہی صاحب بھی شاید یہ چاہیں, وہ کرنا چاہیں گے کہ جناب کہ یہ پھر بہتر نہیں ہے کہ اگر یہ الیکشن جیت گئی, پی ٹی آئی پوری سیٹیں 200 سیٹیں لے گئی سپوزلی, اگر اس میں پنجاب میں اپنا وزیر اعلیٰ بنا سکتے, وہ تو پرویز الہی صاحب کو کبھی نہیں بنائیں گے وزیر اعلیٰ. وہ تو پھر یہ عثمان بزدار صاحب ہمارے بھائی صاحب جو ہیں وہ پھر دوبارہ بنیں گے, یا انہیں جیسا عمران خان صاحب بنائیں گے. سو پرویز الہی صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی جیتتی ہے تو مجھے تو وزیر اعلیٰ مشکل سے بنائیں گے, مجھے ہی ہوگا اگر ان کو بنائیں گے, تو میں کیوں نہ 8 مہینے ان کے ساتھ لے لوں,
یہ جو بقیہ ہیں اس کے ساتھ زرداری یا شہباز شریف، میں پاسبلٹی بتا رہا ہوں، پالیٹکس از آل اباؤٹ پاسبلٹیز. سو وہ بھی ان پرویز الہی صاحب کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے لانگ ٹرم کھیلنا ہے یا 8 مہینے ہونے چاہیے. عمران خان صاحب کا لمبی گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر منہ چلائی والا اگر فیوچر وہ دیکھتے ہیں، منہ چلے گا فیوچر تحریک انصاف میں، آپ نواز لیگ میں، شہباز شریف میں یا ان میں نہیں ہے، یہ ان کو پتہ ہے. سو اگر اپنے بیٹے کے لیے کھیلنا ہے تو پھر ان کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں، اسمبلیاں توڑ دیں. اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ ان کا مشہور شارٹ ہے کہ الیکشن جیت سکتے ہیں. سو ان کے پاس کیا آپشن ہوگا پھر؟ یہ جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، اف یو آسک می، مطلب میں اگر ہوں تو میرا خیال ہے اگر عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی توڑتے ہیں تو پھر ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ یہ بھی چلے جائیں، جنرل الیکشن پہ چلے جائیں. پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ یہاں پہ قومی اسمبلی کا اس میں لے کر 24 کلومیٹر بیٹھے رہیں اور پنجاب میں وہ دوبارہ حکومت بنا کے پھر واپس آ جائے. پھر آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کی حکومت جاتی ہے جائے، مطلب میرا خیال ہے پھر آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. ادروائز تو پھر اگلا الیکشن آپ اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے ہاریں گے. ممکن ہے آپ ابھی بھی الیکشن ہار جائیں، عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں اس کے نئے الیکشن کے بعد، لیکن ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ ان کو اب مل سکتا ہے. ان کو اکتوبر میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا جب ان کا اپنا وزیر اعلیٰ اپنی بیوروکریسی اور یہ 6-7 مہینے کے اس کے پاس بیٹھے ہوں گے. لوگوں کو یہ لگے گا کہ پنجاب میں تو یہی بیٹھے ہم سینٹر میں اور کسی کو ووٹ کیوں دیں، کام تو ہم نے ان سے لینا ہے. تو ان کو سوٹ کرے گا اس کو نواز شریف، زرداری اینڈ کمپنی، کیونکہ پنجاب میں دوبارہ اگر الیکشن ہو رہے ہیں، کے پی میں ہو رہے ہیں، تو بہتر ہے آپ جنرل الیکشن کروا دیں اور پھر اس کے بعد وہی بات، تلوار بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، ٹیسٹ کر لیں. ہارنا آپ نے ابھی بھی ہے تو ہارنا آپ نے اکتوبر میں بھی ہے. میں اگر ہوتا تو میں پریفر کرتا کہ ابھی ہارا جائے تاکہ خان صاحب آئیں اور جو آگے $16 ارب بھی آپ نے ارینج کرنے ہیں، ریپیمنٹ کرنی ہے، پھر آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد گیس بھی ہے، بجلی کے مسئلے اور بہت سارے ایشو. پھر خان صاحب کو آنے دیں، اسٹیبلٹی لائیں، پیسہ لائیں، جو چیزیں بھی لانی ہیں، جو دعوے کار ہیں ان کو کرنے دیں. آپ ان کو مزید ڈیلے کر کے میرا نہیں خیال کہ ان کو پولیٹیکلی طور پر فائدہ ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ ان تمام ایشوز کا کیا حل نکلتا ہے. عمران خان صاحب نے ماسٹر اسٹروک تو کھیل دیا ہے، رولا پڑ گیا ہے، یہ چیز ہے. اور پینک ہمیں نظر آتا ہے اس وقت حکومت کے اس میں سرکلز میں، کہ وزیروں کے ان کی گفتگو سنیں، ان کی اپنی گفتگو سنیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا توڑ کیا جائے. سو خان صاحب نے ٹھیک ہے 5-6 ان کو بڑے سیٹ بیک ہوئے ہیں پچھلے 6 مہینوں میں، وہ اپنے گول اچیو نہیں کر سکے، لیکن اس سٹروک سے مجھے لگتا ہے کہ ان کا بڑا سٹروک ہے اور ان کو یہ کاؤنٹر کریں کہ کیسے کریں. یہ بھی بڑے آپ کو سیاسی وہ ہیں کرتب ان کے پاس بھی ہیں. اب یہ کیا کرتب کرتے ہیں؟ خان صاحب تو کرتب کر چکے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں. اسٹے ٹیون ان.